رحمت ڈرامہ کی آنے والی ایپیسوڈ میں ایک بات سمجھ سے باہر ہے کہ باری کے دوست ایان کو آج تک کوئی لڑکی پسند نہیں آئی۔ اب اگر پریشے پسند آ ہی گئی ہے تو اتنی کیا پسند آ گئی کہ وہ اسے حاصل کرنے کے لیے ہر حد پار کرنے والا ہے، حتیٰ کہ اپنی جان پر کھیلنے والا ہے۔ اور ادھر باری ہے جو بس سوچتا ہی رہ گیا کہ پریشے سے کس طرح اپنی محبت کا اظہار کرے۔ بیچ میں اس کا دوست ایان آیا تو باری اب اپنے دوست کی خاطر اپنی محبت پریشے سے دستبردار ہونے کے بارے میں سوچ رہا ہے۔ بھئی اتنا ہی یہ خاص دوست تھا تو پہلی ایپیسوڈ سے لے کر آج تک یہ کہاں تھا؟ اب اچانک سے ایک دوست واپس آیا ہے آؤٹ آف کنٹری سے تو باری کے لیے اس کی دوستی اتنی اہم ہو گئی کہ وہ اپنے دل پہ پتھر رکھ کے اپنی محبت اپنے ہاتھوں سے اپنے دوست کو پیش کرنے والا ہے۔ واہ! اب ہوتا یہ ہے کہ ایان جو اپنی ماں کو بتاتا ہے کہ میں نے شادی کا فیصلہ بھی کر لیا ہے اور ایک لڑکی بھی مجھے پسند آ گئی ہے، تو ایان کی ماں باری کے آفس خوشی خوشی پہنچ جاتی ہے پریشے سے ملنے کے لیے۔ پہلی نظر میں ہی پریشے اسے کافی خوبصورت لگتی ہے، لیکن اس کے بعد جب وہ پریشے سے تفصیلی انٹرویو لیتی ہے تو اسے آئیڈیا ہو جاتا ہے کہ پریشے کا تعلق مڈل کلاس فیملی سے ہے، جبکہ ایان جو کہ بہت ہی امیر فیملی سے تعلق رکھتا ہے، اس کی ماں کو یہی لگتا ہے کہ شاید پریشے جیسی لڑکیاں آفس میں جاب ہی اسی لیے کرنے آتی ہیں کہ کسی امیر گھرانے کے لڑکے کو اپنی محبت کے جال میں پھنسا کے اپنی زندگی بہتر بنا سکیں۔ ابھی ادھر پریشے ایان کی ماں کے سوال جواب پر پریشان ہو رہی ہوتی ہے کہ یہ اچانک مجھ سے کس لیے انٹرویو لے رہی ہیں، کہ ایان کی ماں پریشے سے بات کرتے ساتھ ہی فیصلہ کر لیتی ہے کہ یہ لڑکی میری بہو نہیں بن سکتی اور بنا کچھ کہے آفس سے اٹھ کر چلی جاتی ہے۔ اب ایان بھی اپنی ماں کے پیچھے بھاگتا ہے، جبکہ یہ سچویشن پریشے کے لیے بہت ہی شرمندگی کا باعث بنتی ہے، جبکہ سامنے بیٹھا باری بھی پریشے کو دیکھ کر کافی شرمندہ ہوتا ہے، لیکن دل میں اس بات پر شکر بھی ادا کرتا ہے کہ اس کا مطلب ایان کی ماں کو پریشے پسند نہیں آئی، یعنی اب باری پریشے سے اپنی محبت کا اظہار کر سکتا ہے۔ جبکہ دوسری طرف ایان اور اس کی ماں جب گھر پہنچتے ہیں تو ایان کی ماں اسے صاف کہہ دیتی ہے کہ اس لڑکی سے تمہاری شادی قطعاً نہیں ہو سکتی، بہتر یہ ہے کہ اسے اپنے دل اور دماغ سے اتار پھینکو۔ ہمارا ایک سٹیٹس ہے جبکہ اس لڑکی کا باپ ایک موبائل شاپ چلاتا ہے، تم کیا پورے خاندان میں میرا مذاق اڑانا چاہتے ہو؟ جبکہ ایان اپنی ماں کے انکار پر اس قدر دل برداشتہ ہوتا ہے کہ اپنی جان لینے کی کوشش کرتا ہے۔ اب ایان کی ماں جب اپنے بیٹے کو زمین پر بے سدھ پڑا دیکھتی ہے تو اس کے تو ہاتھ پاؤں پھول جاتے ہیں۔ وہ فوراً ہی باری کو کال کرتی ہے اور جلدی گھر آنے کا کہتی ہے اور ایان کی حالت کے بارے میں بتاتی ہے، تو باری بھی یہ سن کے بہت پریشان ہو جاتا ہے۔ اب جیسے ہی باری وہاں پہنچے گا، ہوپ فلی کے دوست کو کچھ نہیں ہوگا، اسے فوراً ایمرجنسی ہاسپٹل لے جایا جائے گا، جبکہ اپنے بیٹے کی حالت دیکھ کر ایان کی ماں باری سے کہے گی کہ میں اپنے بیٹے کی خواہش پوری کرنے کو تیار ہوں، میرا ایک ہی ایک بیٹا ہے، میں اسے اس طرح سے کھو نہیں سکتی۔ اب یہاں پر باری کے لیے تو ڈبل پریشانی بن گئی، ایک طرف اس کا دوست جو دل و جان کی بازی لگانے کو تیار ہے، تو دوسری طرف باری کی محبت پریشے۔ باری اپنے ہی دل پہ پتھر رکھ کے لگتا ہے کہ پریشے کو ایان کے لیے کنونس کرنے کی کوشش کرے گا، لیکن چونکہ ہم جانتے ہیں کہ پریشے بھی دل ہی دل میں باری کو پسند کرتی ہے، یہ الگ بات ہے کہ پریشے حقیقت پسند ہے اور جانتی ہے کہ باری اور میری کلاس میں اتنا ڈفرینس ہے کہ شایان صاحب کبھی بھی مجھے باری کی زندگی میں داخل ہونے نہیں دیں گے، لیکن باری کے منہ سے ایان کے بارے میں رشتے کی بات سن کے پریشے کو انتہائی افسوس بھی ہوگا اور غصہ بھی آئے گا، اور باری سے صاف کہہ دے گی کہ آپ کا دوست جیے یا مرے مجھے اس میں کوئی دلچسپی نہیں، میرے گھر والے مجھ پر بھروسہ کر کے یہاں جاب کے لیے بھیجتے ہیں، نہ کہ اپنے لیے رشتہ تلاش کرنے کے لیے۔ اب ظاہر ہے کہ پریشے کے منہ سے انکار سن کے باری کو اس حد تک تسلی تو ہو جائے گی کہ یہ محبت یک طرفہ ہے، صرف ایان ہی پریشے کے پیچھے پاگل ہو چکا ہے، پریشے کی تو ایان میں ذرا برابر بھی دلچسپی نہیں۔
اور دوسری طرف بات کریں گے علیزے کی، جس کی ساس اور نند ہاتھ دھو کے اس کے پیچھے پڑ چکی ہیں۔ پتہ نہیں انہیں علیزے سے اتنی نفرت کیوں ہے، شاید صرف اس لیے کہ زہیب علیزے سے محبت کرتا ہے۔ ویسے پاکستان کے ہر دوسرے گھر کی یہی کہانی ہے، اگر میاں بیوی آپس میں خوش ہوں تو حسد کرنے والے بے شمار پیدا ہو جاتے ہیں اور انہیں آپس میں جدا کرنے کی کوششوں میں لگ جاتے ہیں۔ خیر، اب زہیب کی ماں اور بہن کے حسد کی اس آگ کو ہوا دینے کے لیے رمیسہ بیگم بھی یہاں پہنچنے والی ہیں، کیونکہ علیزے جو اپنی بہنوں کو مس کرتی ہے تو زہیب علیزے کو سرپرائز دینے کے لیے اس کی بہنوں کو گھر چائے پر دعوت پر بلا لیتا ہے۔ علیزے تو بہت خوش ہوتی ہے کہ زہیب کو میرا کتنا خیال ہے، لیکن علیزے یہ نہیں جانتی کہ اس کی یہ خوشی بہت جلد دکھ میں بدلنے والی ہے، کیونکہ ادھر پریشے اور زوبی جب علیزے کے گھر جانے کے لیے تیاری کر رہی ہوتی ہیں تو اتنے میں رمیسہ بیگم عالم صاحب کو لے کے زبیدہ کے گھر پہنچ جاتی ہیں، اور ان دونوں کو تیار ہوتا دیکھ کر زبیدہ بیگم سے پوچھ لیتی ہیں کہ یہ دونوں کہاں جا رہی ہیں، جس پہ زبیدہ بیگم بتا دیتی ہیں کہ زہیب نے اپنے گھر بلوایا ہے چائے پہ۔ تو جناب رمیسہ بیگم یہیں بات پکڑ لیتی ہیں کہ زبیدہ، تمہاری عقل کیا گھاس چرنے گئی ہے؟ جوان جہان لڑکیوں کو اکیلے ہی ان کی بہن کے گھر بھیج رہی ہو۔ بندہ پوچھے، جوان جہان لڑکیاں اپنی بہن کے گھر ہی جا رہی ہیں نا، کوئی ڈسکو پارٹی میں تو نہیں جا رہی۔ خیر جی، رمیسہ بیگم نے اپنی ٹانگ جو اڑانی تھی، ویسے بھی وہ علیزے کے گھر جانے کے لیے کوئی نہ کوئی بہانے کی تلاش میں تھیں کہ وہاں جا کے ذرا دیکھ تو سکیں کہ وہاں کے حالات کیا ہیں۔ اب تو انہیں بہانہ مل گیا، فوراً عالم صاحب سے کہتی ہیں کہ میں بچیوں کو اکیلے نہیں جانے دے سکتی، اگر زبیدہ ساتھ نہیں جا رہی تو میں خود ان کے ساتھ جاؤں گی۔ اور عالم صاحب بھلا رمیسہ بیگم کی بات کہاں ٹالتے ہیں۔ اب پریشے اور زوبی کے ساتھ جب رمیسہ بیگم وہاں پہنچتی ہیں تو اس گھر کے ٹھاٹ باٹ دیکھ کے پہلے تو ان کے تن بدن میں آگ لگ جاتی ہے، اور پھر زہیب اور علیزے کو آپس میں محبت سے پیش آتے دیکھ کے انہیں مزید غصہ آتا ہے، کیونکہ وہ تو ہر وقت یہی تانے دیتی تھی نا کہ علیزے کی بھلا کہاں شادی ہوگی۔ اب جناب وہ یہیں پر موقع دیکھتے ساتھ زہیب کی ماں اور بہن کو آگ لگا دیتی ہیں کہ بھائی یہ تینوں بہنیں بہت چلاک ہیں، آپ اپنی بہو کو ابھی سے کنٹرول کریں، ورنہ کل کو کہیں ایسا نہ ہو کہ آپ لوگوں کو اس گھر سے چلتا کرے۔ تو لگتا ہے علیزے کے برے دن شروع ہونے والے ہیں، جبکہ دوسری طرف بات کریں گے منال کی، جس کے لیے شایان صاحب نے ایک رشتہ دیکھا تھا، اور منال جس نے یہ دیکھ لیا ہے کہ راحیل پاکستان آ چکا ہے۔ پہلے تو وہ خوب روتی ہے اور راحیل کی پرانی ساری باتیں یاد کرتی ہے کہ اس نے مجھ سے کتنے وعدے کیے تھے۔ خیر اس کے بعد جب دل کو تھوڑی تسلی ملتی ہے تو اپنے باپ سے کہتی ہے کہ آپ نے جو میرے لیے رشتہ دیکھا تھا میں ان سے ملنے کو تیار ہوں۔ شایان صاحب تو یہ سن کے بہت خوش ہوتے ہیں، جبکہ باری منال کو سمجھاتا ہے کہ کسی کے دباؤ میں آ کے اپنی زندگی کا اتنا بڑا فیصلہ کرنے کی ضرورت نہیں ہے، جبکہ منال باری سے کہتی ہے کہ مجھے پورا یقین ہے بابا میرے لیے جو بھی فیصلہ کریں گے وہی میرے حق میں بہتر ہوگا۔ اور ادھر جناب عنایا جو پلاننگ کر رہی ہے کہ منال اور راحیل کی شادی کروائی جائے، جبکہ عنایا کی ماں صاف کہہ دیتی ہے کہ وہاں ہماری جو بے عزتی ہوئی ہے اس کے بعد تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا کہ میں دوبارہ راحیل کا رشتہ لے کے منال کے گھر جاؤں۔ اور ویسے تم ان کی شادی کی اتنی حامی کیوں بھر رہی ہو، کیا بھول گئی کہ باری نے تمہیں کتنی بار دھتکارا ہے؟ تو عنایا کہتی ہے بے فکر ہو جائیں موم، آپ کی بیٹی کبھی گھاٹے کا سودا نہیں کرتی، ایک دفعہ منال اور راحیل کی شادی ہو جائے اس کے بعد باری میرے قبضے میں ہوگا۔ تو ناظرین مزہ آ جائے اگر راحیل کا رشتہ لے کے یہ لوگ جائیں لیکن منال منہ پر انکار کر دے، اور شایان صاحب نے جو رشتہ بتایا تھا منال اسی لڑکے کے ساتھ شادی کر کے گھر سے رخصت ہو جائے، تو عنایا کے تو سارے پلان دھرے کے دھرے رہ جائیں گے۔